سوال یہ ہے کہ کیا دوسرے چینل کی ویڈیو بیان، نعت یا حمد وغیرہ یا کسی فیکٹری کی ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کرنا، کیا اس کی کمائی حلال ہے یا حرام ہے؟ جیسے کسی مولانا کی، کسی مفتی کی یا کسی فیکٹری کی یا کسی کی بھی ویڈیو ملے آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں اپنے چینل پر یا چینل پر نہیں کر سکتے؟ تو اس کے جواب دو تین ہیں۔ سب سے پہلا تو جواب یہ ہے کہ ویڈیو جو آپ چلائیں گے اپنے چینل پر اس پہ کمائی نہیں آتی، اس پر جو ایڈورٹائز چلتی ہیں نا وہ ایڈورٹائز حلال ہیں یا حرام ہیں۔ جیسے آپ کے نے جو ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہے اس ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد اس پر حرام چیزوں کی، حرام اشیاء کی ایڈورٹائز مشہوری وغیرہ چلتی ہے یا حلال چیزوں کی، اگر حلال کی چلتی ہے تو حلال ہے، حرام کی چلتی ہے تو پھر حرام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو بھی ویڈیو یا بیان یا نعت یا کسی فیکٹری یا کسی کی بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہو، کیا جس کا چینل ہے، جس کی وہ ویڈیو ہیں، آپ نے ان سے اجازت لی ہے یا اجازت نہیں لی؟ اگر اجازت لی ہے تو پھر آپ کے لیے حلال ہے، اگر اجازت نہیں لی تو پھر آپ کے لیے غلط ہے، اور یہ اجازت لے لینا اچھی بات ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کیا یوٹیوب کی طرف سے اس طرح کرنا ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں؟ میرا خیال ہے یوٹیوب کی طرف سے یہ غلط ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سب سے پہلے آپ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کریں گے، پھر اس کے بعد آپ اس کو ایڈیٹنگ کریں گے، ٹھیک کریں گے، اور اس کے بعد پھر اس کو اپنے چینل پہ اپلوڈ کریں گے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جس کی آپ ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں اس کی طرف سے اجازت ہے یا نہیں، اگر نہیں ہے تو پھر تو یہ غلط بات ہے، اور اگر ہے بھی ہے تو پھر یوٹیوب کی طرف سے جو پالیسی ہے اس پہ آپ عمل کر رہے ہیں یا عمل نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جیسے بعض علماء اپنی تصویر دینے کو حرام سمجھتے ہیں، یا ان کا فتویٰ یہ ہے کہ تصویر ناجائز ہے بنانا، تو اس کی کوئی تصویر آپ کے ہاتھ میں لگ جاتی ہے یا اس طرح ان کی کوئی ویڈیو آپ کے ہاتھ میں لگ جاتی ہے تو آپ اپنے چینل پہ اپلوڈ کرتے ہیں، تو یہ چیز اچھی نہیں، کیونکہ ان کا جو قول ہے اس قول کی نافرمانی، اور یہ ہے کہ ان کی طرف سے اجازت بھی نہیں ہے، تو اس طرح آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اب آپ جس پلیٹ فارم پہ ہیں تو اس کی طرف سے اس چیز کی اجازت ہے یا اجازت نہیں ہے، اگر اجازت نہیں ہے تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔